بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد بشیر احمد بیان کرتے ہیں کہ شب و روز کی محنت کے بعد، عملیات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد، جو لوگ جنات پر قابو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، میرے نزدیک وہ بے وقوف ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جن کسی کے قابو میں نہیں آتے، بلکہ عامل جنات کے قابو میں ہوتا ہے۔ اس حوالے سے اپنا ذاتی واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ میں نے جو عمل کیے ہوئے تھے، ان میں بہت سے عمل جلالی اور جمالی تھے۔ کامیابی کے ساتھ وظیفہ مکمل ہونے پر موکلات کو اپنا پابند کرنے کے لیے انہیں شرائط پر مجبور کرنا پڑتا ہے، جس کے ذریعے ان سے کام لینا ہوتے ہیں۔ اس معاہدے میں بہت سی شرائط موکلات کی بھی ماننی پڑتی ہیں۔ ایک عمل میں جب مجھے کامیابی ہوئی تو موکلات نے مجھے 3 باتوں کا پابند کیا: 1 لہسن نہیں کھانا، 2 دہی نہیں کھانا، 3 اس نلکے کا پانی نہیں پینا جس میں چمڑے کی بوکی استعمال کی گئی ہو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میرے رشتہ داروں نے ہماری دعوت کی، مجبوراً مجھے وہاں جانا پڑا۔ انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا ہوا تھا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، اور وہی ہوا۔ انہوں نے جو گوشت پکایا ہوا تھا اس میں لہسن ڈالا ہوا تھا۔ جب کھانا شروع ہوا تو سب کھانا کھا رہے تھے اور میں اکیلے بیٹھا ہوا تھا اور تذبذب میں مبتلا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ ان کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ میں نے انہیں کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، آپ مجھے چینی لا دیں، میں اس کے ساتھ روٹی کھا لوں گا۔ وہ کہنے لگے کہ تھوڑا سا ہی کھا لیں، ہم نے اس میں زہر تو نہیں ڈالا ہوا۔ مگر میں جانتا تھا کہ میرے لیے وہ زہر ہی تھا۔ معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں کھانا کھاتے ہی مجھ پر مصیبت ٹوٹ پڑتی، اور میں چاہتا تھا کہ ان پر میری اصلیت ظاہر نہ ہو۔ جب انہوں نے مجبور کیا تو میں نے ایک لقمہ لگایا۔ وہ لقمہ ابھی میرے حلق سے نیچے نہیں گیا تھا کہ ایک جن نے آ کر مجھے گردن سے دبوچ لیا اور کہنے لگا: عامل صاحب، آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور شرط توڑ دی ہے۔ اب ہم آپ پر غالب ہیں، اب بتائیں آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو میں نے دوسرے عملیات کے ذریعے ان سے اپنی جان چھڑائی اور بعد میں ان سے معذرت کی۔ اگر مجھے اس کے علاوہ عملیات پر عبور نہ ہوتا تو وہ جن مجھے جان سے مارنے سے بھی دریغ نہ کرتے۔ اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ عامل نے جنات کو قابو کیا ہوتا ہے یا خود ان کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ سبق: ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ایک جادوگر عامل جو بظاہر بہت ہی باکمال اور خوشحال نظر آتا ہے، اندرونی طور پر کس مصیبت کا شکار ہوتا ہے اور ساری زندگی اس قید سے آزاد نہیں ہو سکتا، اور دیکھنے والوں کو اس کی زندگی بہت خوشنما نظر آتی ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ اس لیے جادوگر عاملین کی ظاہر زندگی کو دیکھ کر ویسی ہی زندگی کی تمنا کرنے والے سبق حاصل کریں اور اپنی کامیابی اور سکون اسلامی طرز حیات میں تلاش کریں۔ یہ سارا واقعہ کتاب جادو، جنات، اسلام اور جدید سائنس سے لیا گیا ہے، جس کو لکھنے والے محمد طارق محمود چغتائی ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر 89 ہے۔